کیا کر رہی ہو؟ تمہارے ہٹلر لالا جاگ گئے نا، پتا ہے نا ان کے غصے کا۔ چلو جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ۔ محروم اور انابیہ فرید خان کی جیکٹ کی جیب سے فرید کی گاڑی کی چابیاں نکال رہی تھی۔ جب انابیہ نے محرو کو احتیاط برتنے کا بولا، یار تم اتنی ڈرپوک کیوں ہو انابیہ؟ بھلا یہ بھی کوئی کام ہے؟ میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، دیکھنا میں نہیں ڈرتی تمہاری اس ملک چڑ کھڑوس لالا سے، جن کی نہ تو شکل ہے اور نہ ہی عقل۔ چابی نکال کر ابھی وہ کمرے سے دونوں نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک کمرے کی لائٹ آن ہوئی اور محرو کی ٹکر سیدھا فرید خان سے ہوئی۔ یہ تو میں اتنی آدھی رات کو گاڑی کی چابیاں چرا کر کہاں نکل رہی تھی؟ لالا، وہ محرو کو سردی لگ رہی تھی اور اسے سوپ پینا تھا، ہم آپ کو جگانا نہیں چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ انابیہ تم باہر جاؤ، وہ غصے سے بولا، اسے تو میں سود پہ لاتا ہوں۔ یہ کہتا وہ محرو کو کمر سے زور سے پکڑتا دروازہ بند کیے، دروازے کے ساتھ پن کر گیا۔ چلو آج پھر تمہاری میں سردی دور کروں، سوپ سے بھی اچھی دور کروں گا۔ چلو اب یہ زپ کھولو، شاباش۔ محرو پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس کا سر کسی مضبوط شے کے ساتھ جا ٹکرایا تھا۔ اس نے بے اختیار خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور زبان دانتوں میں داب لی۔ ماری گئی۔ اس نے لب ہولے سے پھڑپڑائے تھے۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ فرید خان ہر جگہ پر پہنچ جاتا ہے؟ یہ تو پھر حویلی تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو لٹل گرل؟ اس کے کانوں میں جھکتا وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا۔ اس کی بھاری آواز اور نرم لب و لہجہ سن کر وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ میں اصل میں اس نے بہانہ بنانے کی کوشش کی، مگر اس کا دماغ بلینک ہو چکا تھا، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا بلکہ ہر بار کی کہانی تھی۔ جب بھی جنگی شہزادے جیسی شخصیت رکھنے والا وہ دشمن جہاں اس کے سامنے آتا تھا، محرو کی حالت اس طرح ہی غیر ہونے لگتی تھی۔ وہ اس کے بازو اس کی کمر کے ساتھ لگائے اسے دیوار کے ساتھ پن کر چکا تھا۔ میں نے کہا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز تھوڑی سی اونچی اور اس کا لہجہ غصیلا ہوا۔ محرو ابھی تک اس کے سوال کا جواب نہیں دے پائی تھی، بلکہ وہ بہانہ سوچ رہی تھی۔ وہ اس کے کانوں کی لو کو اپنے دانتوں میں ہلکا سا کاٹنے لگا تو محرو کے لبوں سے ایک سسکی نکلی جس نے فرید خان کے جذبات کو بھڑکا دیا تھا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ محرو کی کمر پر جما کر ہلکا سا زور ڈالا تھا تو بے اختیار دوسری سسکی بھی محرو کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی۔ اس طرح سے سسکتی طرف سے وہ اس کے اندر بھری وحشت میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ محرو اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی دونوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ تھا۔ یہ ظالم سماج۔ وہ اپنی ناک اس کے گالوں کے ساتھ رگڑتا ہوا بے اختیار بولا۔ محرو کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ اسی وجہ سے ہی اس شخص سے ڈرتی تھی اور اس کے سامنے آنے سے گھبراتی تھی، کیونکہ وہ شخص جب بھی محرو کو دیکھتا تو اس کے جذبات بے لگام گھوڑے جیسے ہو جاتے جو اس کے اپنے قابو میں نہیں آتے تھے۔ ابھی تو وہ لوگ حویلی کے نچلے حصے میں بیسنٹ میں موجود تھے، جہاں پر ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، نہ ہی یہاں سے محرو کی آواز باہر جا سکتی تھی۔ اسے تو شدت سے اپنی بے وقوفی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اب پچھتانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ مجھے ابھی تک تم نے جواب نہیں دیا لٹل گرل، اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی میں گھماتے ہوئے بولا۔ کیا تم میری جاسوسی کر رہی تھی؟ وہ اپنی ٹھوڑی اس کے کاندھے پر رکھتے ہوئے پیار بھرے انداز میں بولا تو محرو نے اپنی گردن نفی میں ہلانی چاہی تو اس کی گردن فرید خان کے ہونٹوں کے ساتھ جا کر ٹچ ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی محرو نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے اس کے کاندھے پر جما لیے اور اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ اس کی صدا پر کھل کر مسکرا دیا اور پھر اپنی شرٹ اس کے ہاتھوں سے آزاد کر کے اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں پھنسا لی تھی۔ اب اسی دیوار کے ساتھ ٹکائے اس کے عین سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ محرو کی آنکھوں میں خوف تھا، بے چینی تھی، سب سے بڑھ کر پکڑے جانے پر شرمندگی تھی۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ میری جاسوسی مت کرنا اور نہ ہی میری غیر موجودگی میں بیسمنٹ میں آنا، میری چیزوں کو ہاتھ بھی مت لگانا، مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ تم پھر یہاں پر کیوں آئی؟
وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا، یوں لگ رہا تھا کہ وہ مہرو کو بھی سالن نگل جائے گا۔ کبھی کبھار مہرو کے لیے بھی اس انسان کو سمجھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ دھوپ چھاؤں جیسی شخصیت کمال ایک تھا، ایک لمحے میں مہربان ہو جاتا تو دوسرے ہی لمحے میں ظالم بادشاہ بن جاتا، جیسے اپنی ملکہ کو قید رکھ کر خوشی ملتے تھے۔ وہ بھی تو اس کی قید میں ہی تھے، 5 سال ہو چکے تھے، وہ اس کے حکم کے مطابق ہی زندگی گزار رہی تھی۔ کبھی کبھار تو مہرو کو لگتا تھا کہ وہ اگر اپنی مرضی سے سانس بھی لے گی تو فرید خان اسے اس پر بھی سزا دے گا۔ میں آپ کو ڈھونڈتی ہوئی یہاں پر آئی تھی، مجھ سے جھوٹ مت بولو لٹل گرل۔ مجھے جھوٹ بولنے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے، مجھے وہ عورتیں فریبی لگتی ہیں۔ اگر میرا بس چلے تو میں ان عورتوں کو اس دنیا سے ہی ختم کر دوں جو اپنے فریب سے مردوں کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ پھر سے اس کی کمر پر اپنی انگلیاں چلا رہا تھا۔ مہرو کے لیے اب یہ سب کچھ برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ بے اختیار اس نے فرید خان کے ہاتھ کو جھٹکا دیا، اور یہ اس کی اس وقت کی دوسری بڑی غلطی تھی۔ تم نے پھر سے خطا کی ہے لٹل گرل۔ اس کے ہونٹوں پر اپنے انگوٹھے کو پھیرتے ہوئے وہ دہکتے ہوئے لہجے میں بولا، آئی ایم۔ اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دب کے رہ گئے، کیونکہ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے کر قطرہ قطرہ اس کے شہد بھرے ہونٹوں کا رس چوسنے لگا تھا۔ وہ اس کو خود سے دور کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جتنا اسے خود سے دور دھکیلتی تھی، فرید خان اس کے اتنا ہی نزدیک ہو جاتا تھا اور اس سے زیادہ شدت سے اس کے ہونٹوں کو چومتا تھا۔ مہرو کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے خود سے دور کر کے بھی اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، اور پھر آخر کار مہرو نے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ کر اس کی گرفت میں دے دیا، اور پھر چند ہی سیکنڈ کے بعد وہ اس سے دور ہو گیا۔ تم بہت جلدی باتوں کو سمجھ جاتی ہو، لیکن پھر جلدی بھول بھی جاتی ہو، اور یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم یہاں پر کیوں آئی تھی؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ جب مہرو ابھی تک کھڑی تھی، بیٹھو یہاں پر، اس نے مہرو کو بھی اپنے پہلو میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خالی خالی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ دوسری نظر اس نے بیرونی دروازے پر ڈالی جو کہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا، یعنی اگر وہ چاہتی تو کمرے سے بھاگ سکتی تھی۔ تم جانتی ہو جب تک میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا تب تک ہم یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہل سکتی ہو۔ کوشش کا کوئی فائدہ نہیں، اس طرح سے تم اپنی جان کو مزید مشکل میں ڈالو گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری ننھی سی جان مزید کسی بھی قسم کا ستم برداشت کر سکتی ہے۔ آج کے دن کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس کے ہاتھوں کو ہولے سے دباتے ہوئے وہ اسے یقین دہانی کروانے والے انداز میں بولا تھا، لیکن مہرو کے سر پر تو اس وقت ایک ہی بھوت سوار تھا کہ وہ کسی طرح سے اس انسان کی دسترس سے آزاد ہو کر یہاں سے بھاگ جائے، ورنہ اگر فرید خان کو سچ پتہ چل جاتا تو وہ وہیں پر ہی اس کی ایک قبر بنا دیتا، کیونکہ اصولوں کی خلاف ورزی کرنا اس کی فطرت کے خلاف تھا، اور اس کے اصول سب لوگوں کے لیے ایک جیسے ہی تھے۔ کم از کم مہرو تو یہی سوچتی تھی۔ اب حقیقت کیا تھی اس کے بارے میں یا تو فرید خان بہتر جانتا تھا یا پھر اس کا خدا۔ بیٹھو یہاں پر، وہ پھر سے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ مہرو نے بے اختیار تھوک نکلا اور پھر وہاں پر بیٹھنے کے بجائے اس نے بیرونی دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا آٹومیٹک لاک کھل گیا۔ بوکھلاہٹ میں اس نے دروازہ پیچھے کی طرف دھکیلنے کے بجائے سامنے کی طرف دھکیل دیا۔ فرید خان پہلے ہی سے جانتا تھا کہ وہ یہ بیوقوفی کرے گی، کیونکہ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اس کو دیکھ کر ہی فرید خان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ محترمہ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ تم نے پھر سے نادانی کی ہے نادان لڑکی، آخر تمہیں یہ سب کچھ کر کے کیا ملتا ہے؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ جب تم اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو تو تم مجھے میرے دل کے مزید قریب محسوس ہوتی ہو۔ میرا دل کرتا ہے میں تمہیں 1 سیکنڈ کے لیے بھی خود سے دور نہ کروں، بلکہ تمہیں کہیں اپنے اندر چھپا لوں، کوئی بھی تمہیں نہ دیکھ پائے، صرف ہم دونوں ہوں۔ وہ پھر سے بھاری انداز میں بولتا ہوا اس کے قریب جا رہا تھا۔ تم مجھ سے اتنا دور کیوں بھاگتی ہو؟ اس کو تھوڑی سے پکڑ کر اس کے چہرے کو بلند کرتے، اپنی ناک سے اس کی ناک کے ساتھ رگڑتے ہوئے وہ رومانوی انداز میں بولا تھا، مجھ سے دور ہو جائیں؟ کبھی بھی نہیں۔ تم سے دور ہونے کے بارے میں کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتا۔
اور تمہارے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ تم بھی اپنے ذہن سے اس طرح کا فضول خیال نکال دو۔ اور اب مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم یہاں پر کیوں آئی تھی؟ میں نے تمہیں 1000 بار یہ بات سمجھائی ہے کہ میری جاسوسی کرنا بند کر دو، اس سے صرف اور صرف تمہارا دل ہی ٹوٹے گا۔ آپ مجھے سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ آپ کون ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ارے تمہیں 1000 بار بتایا ہے، تمہارا شوہر بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے۔ تمہیں آخر یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ ہاں، مجھے لگتا ہے، کیونکہ آپ ایک نمبر کے جھوٹے انسان ہیں۔ اس دن میں نے آپ کو بات کرتے ہوئے سنا تھا، آپ کسی آدمی کو جان سے مارنے، اس نے بے اختیار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے، جسے فرید خان نے اپنے ہونٹوں سے چنا تھا۔ کہتے ہیں کسی بھی انسان کے بارے میں ہمیں ایک حد تک جاننا چاہیے۔ جب ہم کسی انسان کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے صرف ہمارے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہی بہتر ہے کہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں تم اسی پر یقین رکھو، زیادہ دماغ چلانے کی کوشش مت کرو۔ آپ ایک قاتل ہیں، میں جانتی ہوں۔ اگر میں قاتل بھی ہوا تو تم کیا کر لو گی؟ میں پولیس میں جا کر آپ کے خلاف شکایت درج کرواؤں گی، پولیس آپ کو پکڑ کر لے جائے گی۔ کیا تمہیں واقعی میں ایسا لگتا ہے؟ ہاں، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اپنی آواز نیچے رکھو لڑکی، میرے کان میں درد ہونے لگا ہے جب تم اتنے اونچے لہجے میں بولتی ہو۔ تم جانتی ہو نا، تمہارے علاوہ کسی کا یہ لہجہ میں برداشت نہیں کرتا۔ وہ ایک دم ہی غصے میں آ گیا تھا۔ وہ سہم کر تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ قاتل ہیں؟ کیونکہ میں نے قتل نہیں کیا۔ اگر میں قاتل ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا۔ جیسے میں آپ کو جانتی نہیں ہوں، آپ ایک بہت بڑے مکار ہیں اور ایک ظالم انسان ہیں۔ آپ دھوکے باز ہیں، فریبی ہیں، اس کے باوجود بھی تم میرے ساتھ رہ رہی ہو۔ میرا بس چلے تو میں یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤ۔ چلو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اگر تم چاہو تو تم میری زندگی سے جا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا، نہ ہی تمہیں قید کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم میری طرف سے آزاد ہو۔ مجھے اس کے لیے طلاق چاہیے۔ بے اختیار اس نے مہرو کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا تھا۔ وہ فرید خان کے بازو کو پکڑ کر ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ اس ظالم کی گرفت سے آزاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، اس نے اکھڑتی ہوئی سانسوں کے درمیان یہ بات کہی۔ اس سے پہلے کہ وہ دنیا جہان سے بیگانہ ہوتی، فرید نے اس کی گردن چھوڑی اور وہ زمین پر گر گئی۔ اس نے اپنے گھٹنوں کے گرد اپنے دونوں بازو لپیٹ لیے تھے۔ وہ ہرنی جیسی سہمی ہوئی نظروں سے فرید کو دیکھنے لگی تھی۔ آج تو تم نے یہ بات کہہ دی ہے، دوبارہ اگر تم نے یہ گھٹیا لفظ اپنے منہ سے نکالا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس حویلی کے پچھلے حصے میں تمہاری قبر بناؤں گا اور روز تمہاری قبر پر فاتح پڑھوں گا، لیکن طلاق میں تمہیں مر کر بھی نہیں دوں گا۔ تم میری بیوی ہو اور تم ہمیشہ میرے نام ہی رہو گی، اور میرا نام بھی اس وقت تمہارے نام کے ساتھ لگا رہے گا جب تک میں مر نہیں جاتا۔ پھر اللہ کرے کہ آپ مر جائیں تاکہ آپ کا نام میرے نام سے الگ ہو جائے، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ پھر تو تمہیں میرے مرنے کی دعائیں کرنی ہوں گی۔ تہجد کی نماز شروع کر دو، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ تہجد میں مانگی جانے والی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہیں۔ وہ اس کی باتوں کا برا نہیں مان رہا تھا، بلکہ پھر سے مسکراتے ہوئے اس کو مشورے دے رہا تھا۔ میں آپ سے بے تحاشا نفرت کرتی ہوں، مگر میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں چھوٹی لڑکی۔ تمہاری ساری غلط فہمیاں دور کر دوں گا، اور تمہارے دل میں یہ جو نفرت بھری ہوئی ہے وہ اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے اور پھر ہولے سے مسلتے ہوئے اس کی سسکیاں نکلوانے لگا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اپنے سینے کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ آخر کب تک تم خود کو مجھ سے چھپاتی رہو گی؟ کبھی تو تمہیں میرے پاس آنا ہی ہوگا۔ میں تو اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب تم اپنی مرضی سے اپنے آپ کو میرے حوالے کرو گی اور مجھے کہو گی کہ مجھ سے پیار کرے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ اسی انداز میں ہی بیٹھے ہوئے بولی تھی۔ فرید بھی اس کے پہلو میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ محترمہ، انسان جس چیز سے بھاگتا ہے نا، آخر کار اسے اسی چیز کے سامنے آ کر رکنا پڑتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ غرور بھی خاک میں مل جائے اور پھر آخر کار آپ کو میرے ہی پاس آنا پڑے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے میرے ساتھ ہی تعلقات اچھے کر لو۔ میرے ساتھ دشمنی سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
وہ اس کے گالوں کو تھپک رہا تھا، لیکن اس کی نگاہیں محترمہ کے ڈیپ گلے پر جمی ہوئی تھی، جہاں سے اس کے نشیب و فراز نظر آ رہے تھے۔ ابھی وہ اس انداز میں بیٹھی تھی کہ اس کے گھٹنے بھی زور سے اس کے سینے کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ ان پر اتنا ظلم مت کرو، مجھ سے ان کا درد برداشت نہیں ہو رہا، مجھے یہاں سے جانا ہے، دروازہ وہاں ہے، تم جا سکتی ہو، میں نے تمہیں روکا نہیں ہے۔ دروازے کا لاک کھولے۔ دوپٹہ جو کہ سائڈ پر گر گیا تھا اس نے اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی فرید نے اس کا دوپٹہ اٹھا لیا اور اس کے سینے پر پھیلایا۔ جب میرے سامنے آتی ہو تو خود کو پوری طرح کور کر کے آیا کرو، ورنہ پھر میں بے قابو ہو جاتا ہوں اور تم بعد میں مجھ سے شکایتیں کرتی پھرتی۔ میں نے سر پر دوپٹہ کیا ہوا تھا جب میں یہاں پر آئی تھی، آپ ہی نے دوپٹہ میرے سر سے اتارا تھا۔ وہ شکایتی انداز میں بولی، ظاہری سی بات ہے، بیوی محبت کرنے کے لیے ہوتی ہے، دیکھنے کے لیے نہیں، اور تم سے پیار نہیں کروں گا تو کیا محلے والوں سے جا کر کروں گا؟ چلو اب جاؤ یہاں سے، دادی جان پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اور میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا مہرو، یہ جاسوسیاں کرنے سے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، تم الٹا اپنے دل کو تکلیف دو گی۔ اگر تم واقعی میں کچھ جاننا چاہتی ہو تو تم مجھ سے آ کر دو ٹوک انداز میں بات کیا کرو۔ میں نے کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولا، نہ دوبارہ کبھی بولوں گا۔ اگر میں تم سے کچھ چھپا بھی رہا ہوں تو اس میں تمہاری بہتری شامل ہے۔ چلو اب جاؤ یہاں سے اور جا کر اپنے پیپرز کی تیاری کرو، تمہارے ایگزامز ہونے والے ہیں۔ وہ اس کے گالوں کو تھپکتا ہوا اسے وہاں سے جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ آپ جتنا مرضی اپنے چہرے پر ماسک کیوں نہ چڑھا لیں، لیکن ایک دن میں آپ کا اصل چہرہ ساری دنیا کے سامنے لا کر رہوں گی۔ اپنی چھوٹی سی انگلی اٹھا کر وہ اسے دھمکی دینا نہیں بھولے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے باہر نکلتے کہ فرید نے پھر سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف کھینچ لیا تھا۔ وہ سسک کر سہمے ہوئے انداز میں اپنی گردن اٹھا کر فرید کو دیکھنے لگی۔ میں تو ایک چیز بھول ہی گیا تھا اور تم نے ابھی مجھے یاد نہیں کروایا۔ یہ سن کر اس کے گال لال ہو گئے تو اس کا پورا وجود تپنے لگا۔ اسے بہت ہی زوروں سے اپنی بے وقوفیوں کا اندازہ ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہر بار ہی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یہاں پر آنے کا فیصلہ کرتے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، چھوڑیں مجھے۔ وہ پھر سے کس مسائی تو فرید کا ہاتھ پھر سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر ٹچ ہوا۔ آپ بار بار مجھے ٹچ مت کریں، اس نے جس انداز میں کہا تھا فرید بے اختیار اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر ہنسنے لگا۔ وہ اتنا ہنسا تھا کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ وہ بھی پہلی بار فرید کو اس طرح سے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی خوبصورت ہنسی میں کھو گئی تھی کہ جب وہ پھر سے اسے مخاطب ہوتے ہوئے بولا تھا، اور اگر میں ٹچ کروں تو تم کیا کرو گی؟ میں یہ کہہ کر اس نے فرید کے بازو پر زور سے کاٹا تھا، لیکن فرید پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اسی انداز میں کھڑا تھا، نہ تو اس کے لبوں سے سسکی نکلی اور نہ ہی اس نے اپنے بازو پیچھے کی طرف ہٹانے کی کوشش کی۔ محترمہ کو خود ہی اپنے شوہر پر ترس آ گیا۔ جب اس نے اپنے دانت پیچھے کی طرف ہٹائے تو بے اختیار اس کے لوگوں سے نکلا، ہائے اللہ جی، یہ کیا ہو گیا؟ یہ آپ کی محبت کا ثبوت ہے جو آپ نے ابھی اور اسی وقت مجھے دیا ہے۔ اب یہ ثبوت میں دادی جان کو جا کر دکھاؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ ہم لوگ کافی حد تک ایک دوسرے کے نزدیک آ چکے ہیں۔ اب انہیں ہماری رخصتی کی تیاریاں شروع کرنی چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں مکر جاؤں گی۔ اس طرح کے ٹیڑھے میڑھے دانت صرف آپ کے ہی ہیں۔ اس کے دانتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، میں تمہارا ٹائم مزید ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں، چلو جو میں نے کہا ہے جلدی سے وہ کرو۔ میں آپ کو کس نہیں کروں گی، آپ بہت ہی گندے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو فوراً سے بے قابو ہو گئی تھی، اب ایک دم سے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اس طرح سے نخرے نہ دکھایا کرو، میں لیڈیز ہوں، لیڈیز نخرے ہی دکھاتے ہیں، اور تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو نہیں بلکہ آپ نے مجھے کیا تھا، وہ بھی زور زبردستی، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے۔ جب تم نہیں کرو گی تو مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے اس کے لبوں پر جھک گیا، اور میں اس وقت تک تمہیں کس کرتا رہوں گا جب تک تم خود مجھے پیار نہیں کرتی ہو۔ رکے کرتی ہوں، کر رہی ہوں۔ وہ اس کے لمحوں پر ہاتھ رکھ کر اسے رکنے کا بولتے ہوئے خود غور سے اس کے لبوں کو دیکھنے لگی۔ بھرے بھرے ہونٹ اور اس پر چھوٹی چھوٹی مونچھیں۔ وہ بے اختیار مسکرا دیے تھے۔ واو، پہلی بار تمہیں اس طرح سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ کہیں تمہیں میرے ہونٹوں سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ لا حول ولا قوت۔ اس نے بے اختیار کانوں کو ہاتھ لگایا اور پھر ہمت کر کے آنکھیں بند کر کے اس نے
فرید خان کے ہونٹوں کو ہلکا سا چھوا تھا۔ فرید کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اس کے نزدیک آئی تھی اور اس نے اس کی بات کا مان رکھا تھا۔ کیا آپ میں یہاں سے جا سکتی ہوں؟ جی بالکل، آپ کو پوری اجازت ہے کہ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، لیکن اگر دوبارہ سے اس طرح کی جاسوسی کرنے کی کوشش کی تو اگلی بار سزا اس سے بھی بڑی دوں گا اور تم پر بالکل بھی رحم نہیں کروں گا۔ یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لینا۔ اس کے ساتھ پھر زور زور سے انگلی مارتا ہوا وہ اس کو درد سے بلبلانے پر مجبور کر گیا۔ آپ ایک انتہائی بدتمیز انسان ہیں۔ آپ کو تو لڑکیوں سے ٹھیک طرح سے بات کرنا بھی نہیں آتا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کیوں ساری لڑکیاں آپ کے ساتھ بھاگتی ہیں، کیونکہ آپ جنگلی ہیں۔ وہ لان کے بیچوں بیچ جا کر کھڑی ہو کر کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے بددعائیں دے رہی تھی۔ آج تمہاری جو لمبی زبان چل رہی ہے نا، رات کو میں اسے لگام دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ ہڑبڑا کر اندر کی طرف بھاگی۔ اس کے بھاگنے کی سپیڈ دیکھ کر اپنی گردن جھٹکتا ہوا وہ بھی بیسمنٹ میں چلا گیا تھا۔ وہاں پر جا کر اس نے دراز سے اپنے ریوالور نکالا تھا اور پھر ایک تصویر بھی نکالی تھی۔ اس تصویر کو دیکھتا کافی دیر تک وہ مسکراتا رہا تھا۔ میری جان، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، تم صرف اتنا ہی جان سکتی ہو جتنا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میری مرضی سے زیادہ تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکتی، اور یہ جو تم چالاکیاں کرنے کی کوشش کرتی ہو نا، اس کی وجہ سے کسی دن اپنے آپ کو بہت بڑی مشکل میں پھنسا لو گی۔ ان چالاکیوں سے باز آ جاؤ۔ وہ اپنے تصور میں اس لڑکی سے مخاطب تھا جو اب اپنے کمرے میں آ کر گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں اس طرح سے تیز تیز سانس لے رہی ہو؟ کہیں پھر سے؟ اس کی کزن نے جب اس کی حالت دیکھی تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولی، چپ کر جاؤ، بے شرم نہیں ہوں میں، اور اس میں بے شرمی والی کون سی بات ہے؟ تم دونوں کا نکاح ہوا ہے، اور اگر تم لوگوں نے ایسا کچھ کر بھی دیا، میں نے کہا نا کہ خاموش ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ، ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہوں۔ پہلے تو مجھے شک تھا، لیکن اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم کچھ نہ کچھ کر کے آئی ہو۔ یہ کہہ کر انابیہ باہر کی طرف بھاگی۔ مہرو نے کشن اٹھا کر اس کو مارنا چاہا، مگر وہ فوراً ہی دروازے سے نکل گئی۔ وہ پاؤں ٹنچ کر کے رہ گئی تھی۔ اس حویلی میں سب لوگ ہی بدتمیز ہیں، کسی میں بھی شرم و حیا نہیں۔ میری قسمت خراب تھی جو میں نے یہاں پر آنے کا فیصلہ کیا۔ اتنی اچھی گاؤں میں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی تھی، کوئی ٹینشن اور پریشانی نہیں تھی۔ میری تو مت ماری گئی تھی جب میں نے کالج میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا، اور اگر کالج پاس کر ہی لیا تھا تو واپس چلے جاتی نا۔ نہ جانے کیوں میں نے یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن لے لیا۔ وہ اب اپنے آپ کو کوس رہی تھی۔ دراصل وہ اس دشمن جان کے چچا جان کی بیٹی تھی جو کہ دادی جان کے ساتھ گاؤں میں ہی رہتی تھی، جبکہ وہ دشمن جان یعنی فرید صاحب اپنی فیملی کے ساتھ اسلام آباد میں سیٹل تھے۔ یہاں پر ان کا بڑا سا محل نما گھر تھا۔ اس کے ساتھ سب سے چھوٹے چچا جان کی فیملی بھی رہتی تھی۔ ان لوگوں کی آپس میں بہت اچھی باؤنڈنگ تھی۔ مہرو کے والد گاؤں میں زمینوں کو سنبھالتے، تھوڑی اس کے ساتھ ساتھ وہ گاؤں کے سردار بھی تھے۔ دادا جان بھی اپنے بیٹے کے ساتھ گاؤں میں ہی قیام پذیر تھے۔ وہ یہ ماحول چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی گاؤں میں گزاری تھی اور چاہتے تھے کہ ان کا دم بھی یہیں پہ نکلے۔ فرید صاحب کے بابا نے ایک حد تک ان کو منانے کی کوشش کی تھی، لیکن جب سلطان صاحب راضی نہ ہوئے تو انہوں نے سلطان صاحب کو وہیں گاؤں میں ہی اپنے بھائی کے پاس چھوڑ دیا۔ مہرو بچپن سے ہی ڈبو قسم کی ڈرپوک لڑکی تھی۔ اس کی ایک چھوٹی سی دنیا تھی اور وہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہتی تھی۔ وہ حویلی میں سب سے چھوٹی بھی تھی، اسی وجہ سے ہی سب لوگوں کی لاڈلی تھی۔ بچپن سے ہی اس کی ہر خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ الگ بات تھی کہ اس کی کوئی بڑی بڑی خواہشات نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی اسے کوئی بہت ہی اعلیٰ قسم کی زندگی گزارنے کا شوق تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں صرف اور صرف سکون ہو۔ یہ سکون اس وقت تک اس کی زندگی میں رہتا تھا جب تک فرید گاؤں کا چکر نہیں لگاتا تھا۔ جس دن فرید گاؤں میں آتا تھا، مہرو کا سارا سکون غارت ہو جاتا تھا۔ اسے وہ شخص ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ مغرور شہزادہ دیکھ کر مہرو کا خون غصے سے کھولنے لگتا تھا۔ کبھی کبھار اس کا دل کرتا تھا کہ وہ فرید خان کو دھکے مار کر حویلی سے باہر نکالے، لیکن وہ خاندان کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ مہرو سے بھی وہ تقریباً 9 سال بڑا تھا۔ مہرو نے آج تک کبھی بھی اس سے بدتمیزی نہیں کی تھی۔ ایج ڈفرنس زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے مجبوراً فرید کی عزت ہی کرنی پڑتی تھی، لیکن جب وہ یہاں سے جاتا تھا تو وہ دادی جان سے اس کی برائیاں کرنا نہیں بھولتی تھی۔ دادی جان پتہ نہیں کیوں
آپ اسے ہر ہفتے ہی یہاں بلا لیتی ہیں؟ کیا اس کا کوئی اور کام نہیں ہے؟ وہ شہر میں اپنا بزنس کیوں نہیں سنبھالتا؟ فرید جب بھی گاؤں میں آتا تھا وہ اپنا ہر کام مہرو کو ہی کہتا تھا۔ کبھی وہ اسے اپنے کمرے کی صفائی کروا رہا ہوتا اور کبھی اپنے کپڑے پریس کروا رہا ہوتا، کبھی اسے اپنے ساتھ لے کر گاؤں کی سیر کر رہا ہوتا تھا اور کبھی اس سے اپنے لیے کھانا بنواتا تھا۔ مہرو اگر انکار کرتی تھی تو اسے دھمکی دیتا اور ڈراتا تھا۔ مہرو بھی بیچاری ڈرپوک سی تھی، وہ سہم جاتی۔ مہرو کا رزلٹ بہت ہی شاندار نکلا تھا، اس نے میٹرک میں ٹاپ کیا تھا۔ اس کے ابا جان نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے آگے پڑھائیں گے۔ ان کے اپنے علاقے میں کوئی کالج نہیں تھا اور شہر بھی یہاں سے کافی دور تھا۔ انہوں نے مہرو کو فرید خان کی حویلی بھیج دیا تھا۔ مہرو بھی صرف اور صرف یہ سوچ کر فرید خان کی حویلی میں آ گئی تھی کیونکہ اسے پتہ چلا تھا کہ فرید امریکہ جا رہا ہے، لیکن اسے آدھی بات بتائی گئی تھی۔ اسے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ امریکہ ساری زندگی کے لیے نہیں بلکہ صرف 2 دنوں کے لیے جا رہا ہے، جلد ہی اس کی واپسی ہو جائے گی۔ اس رات مہرو کچن میں کھڑی اپنے لیے کھانا نکال رہی تھی جبکہ وہ دروازے میں کھڑا پرسکون انداز میں اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی ایک ایک حرکت کو ملاحظہ فرما رہا تھا۔ مہرو اسے بہت پسند تھی، بچپن سے ہی وہ اسے اپنے دل کے قریب معلوم ہوتی تھی۔ وہ چھوٹی سی نادان لڑکی فرید کے دل کو کافی عرصے پہلے ہی اپنے قابو میں کر چکی تھی، اور اب جب وہ کوئی بھی بیوقوفی کرتی یا پھر نادانی کرتی اور اگر کبھی چالاکی کرنے کی بھی کوشش کرتی تھی تو اس کی باتوں کا برا نہیں مناتا تھا بلکہ دل کھول کر انجوائے کرتا تھا، کیونکہ کبھی کبھار ہی اسے مہرو کا یہ روپ دیکھنے کی اجازت ملتی تھی۔ دوسری طرف مہرو نے جب اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کی تو اس نے بے اختیار اپنی نگاہیں اٹھائی تھیں۔ دروازے میں جمے اس شخص کو دیکھ کر اس کا منہ حالت سے کھلا رہ گیا تھا۔ منہ بند کر لو، اس کو ٹھیک وقت آنے پر کھولنا۔ اس کی باتوں کے مطلب کو سمجھتے ہوئے وہ لال انگارہ ہو گئی تھی۔ یعنی تم چھوٹی بچی نہیں ہو، آپ میرے ساتھ اس طرح کی بیہودہ باتیں مت کریں۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا جو تم مجھے بے شرم ہونے کا طعنہ دے رہی ہو۔ میں تو تمہیں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ منہ اس وقت کھولا کرو جب تم کھانا کھاتی ہو۔ کیا تم نے میری بات کا غلط مطلب نکالا تھا؟ چھی چھی، تم تو بہت ہی گندی ہو، میں تو تمہیں معصوم سمجھتا تھا۔ یہ سن کر مہرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے ایک دم سے ہی روتا ہوا دیکھ کر وہ بے چین ہو گیا۔ اسے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی سی بات پر رونا شروع کر دے گی۔ اگلے ہی لمحے مہرو کا باجا سٹارٹ ہو گیا تھا۔ اس نے گلا پھاڑ کر رونا اور چیخنا شروع کر دیا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر سب حویلی والے جاگ گئے تھے، اور پھر اس دن پہلی بار فرید خان کی اپنے ابا جان کے ہاتھوں ضلالت ہوئی تھی، صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ یہ مجھ سے بہت ہی عجیب باتیں کر رہے تھے اور یہ مجھ پر ہی الزام لگا رہے تھے۔ یہ مجھے ڈراتے بھی ہیں، مجھے گھورتے رہتے ہیں، اور اگر میں انہیں منع کرتی ہوں تو مجھے دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی برے ہیں، بہت ہی گندے ہیں۔ مجھے یہاں پر نہیں رہنا، آپ میرا داخلہ ہاسٹل میں کر دیں۔ فرید خان اس کی چالاکی دیکھ کر اشش کر اٹھا تھا۔ اس لڑکی کو میرے ہاتھوں ضائع ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہیں پہ کھڑے کھڑے اس نے دل ہی دل میں دانت کچ کچاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے اپنے بابا جان کو صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بابا نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ ہونے کا اشارہ کر دیا۔ داور صاحب بہت غصے میں لگ رہے تھے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ چھوٹی بچی ہے، معصوم ہے، کم از کم اسے تو بخش دیتے۔ بابا جان آپ تو یوں کہہ رہے ہیں نہ جانے میں انہیں کتنے معصوم لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہوں۔ تو تمہارا کوئی بھروسہ بھی نہیں۔ چلو اب جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ تم مجھے اس لڑکی کے آس پاس بھی پھٹکتے ہوئے نظر نہ آؤ۔ اس لڑکی کو آنا تو میرے ہی پاس ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا اسے تھوڑا سا وقت دوں گا، لیکن وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس رات اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا تھا۔ کمرے میں جانے کے بعد اس کا غصہ کافی حد تک ہلکا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ زیادہ دیر تک اس سے ناراض بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ ویسے اس میں اس بیچاری کا بھی کوئی قصور نہیں، میں نے بات ہی ایسی کر دی تھی۔ شرمندہ ہوتے ہوئے اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اب دادی جان سے مدد لینی ہی پڑے گی۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا، ویسے بھی وہ میری بیوی ہے، میں یوں بھی اس کے قریب جا سکتا ہوں، لیکن نکاح تھوڑا سا پرانا ہو گیا، دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اپنے خیالات پر مسکراتے ہوئے اس نے اسی وقت ہی دادی جان کا نمبر ڈائل کیا تھا، لیکن دادی جان کو 2 دن پہلے ہی ان کے پوتے نے ایروپلین موڈ لگانا سکھایا تھا۔ وہ ایروپلین موڈ لگا کر اطمینان سے خراٹے لے رہی تھی اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ دادی جان از ناٹ کمنگ ویری سلو،
وہ ان کو سوچتا ہوا خود بھی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر لیٹ گیا تھا۔ یا میرے اللہ، میرے خوابوں میں اس حسینہ کو لانا، یا پھر مجھے کوئی خواب ہی نہ دکھانا، کیونکہ اس کے علاوہ میں کسی اور کو خوابوں میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اس نے بے اختیار اپنے رب سے دعا کی تھی، جبکہ دوسری طرف کمرے میں بیٹھی ہوئی مہرو دل کھول کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے بار بار محترم کی اڑی ہوئی شکل گھوم رہی تھی۔ مزہ آ گیا قسم سے، چست آ گئی ہے۔ کیسے ایک دم سے ڈر گیا تھا نا۔ صرف میرے ہی سامنے ہیرو بنتا ہے، مجھے ہی آنکھیں دکھاتا ہے۔ تایا جان کے سامنے کیسی اس کی ٹائیں ٹائیں فش ہو گئی تھی۔ زہر لگتا ہے مجھے کھڑوس کہیں کا۔ اللہ کرے کوئی یہاں سے چلا جائے، لیکن وہ تو کہیں بھی جائے گا، یہ تو اس کی اپنی حویلی ہے، مجھے ہی یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ جو خوشیاں منا رہی تھی، اگلے دن اس پر ایک بہت بڑی قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ دادی جان نے اسے واپس اپنی حویلی میں بلا لیا تھا، حالانکہ ابھی اس کے فرسٹ ایئر کے پیپرز بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور پھر دادی جان نے جو خبر اسے دی، وہ سن کر اسے اپنی پوری دنیا تہس نہس ہوتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ اس کے خوابوں کا سرعام قتل ہوا تھا۔ کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میرا اور اس کا نکاح؟ نہیں دادی، میں نے اس جلاد کے ساتھ کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ میں جانتی ہوں کہ میں بچپن میں بیوقوف ہوا کرتی تھی، لیکن میں اتنی بھی بیوقوف نہیں تھی کہ میں اس جلاد کے لیے حامی بھر لیتی۔ فضول باتیں مت کرو، وہ تمہارا شوہر ہے، اور اپنے شوہر کے بارے میں اس طرح کی فضول باتیں نہیں کرتے ہیں، فرشتے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دادی جان نے اسے ٹوکا، اور پھر یقین دہانی کروانے کے لیے انہوں نے اسے وہ تصویریں بھی دکھائیں جس میں واقعی اس کا ظالم شخص کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ پھر سے ان دونوں کا نکاح کیا گیا تھا، لیکن اس نے شرط رکھی تھی کہ وہ بھی شادی نہیں کرے گی، شادی وہ اپنی یونیورسٹی کی تعلیم پوری ہونے کے بعد کرے گی۔ یعنی محترم کو بھی مزید 5-6 سال انتظار کرنا تھا۔ اسے کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ لڑکی ویسے بھی اسے نظروں کے سامنے ہی رہتی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے تایا جان کے گھر واپس آ گئی، لیکن اب تو محترم کے طور طریقے ہی بدلے ہوئے تھے۔ وہ کھلے عام اس کو پسندیدہ نظروں سے دیکھتا تھا اور اسے معنی خیز قسم کے اشارے کرتا تھا، جن کو دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی۔ دل ہی دل میں وہ اس کو کوستی تھی، لیکن اس کے منہ پر بولنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ وہ کئی بار اپنی کزن کے سامنے اس کی برائیاں بھی کر چکی تھی، جو کہ محترم فرید خان نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ پتہ نہیں جب بھی وہ اس کی برائیاں کرتی تھی تو فرید خان کو کیسے خبر ہو جاتی تھی، اور وہ بوتل کے جن کی طرح وہاں پہنچ جاتا تھا، اور پھر سزا کے طور پر وہ اسے عجیب و غریب قسم کے مطالبے کرتا تھا۔ میں اس انسان سے شادی نہیں کر سکتی، رخصتی تو کبھی بھی نہیں کروں گی۔ مجھے اس انسان سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ اس نے تو میری زندگی عذاب بنا دینی ہے۔ اسے فرید خان سے نفرت نہیں تھی، بلکہ وہ اس سے چڑھتی تھی، کیونکہ وہ اس پر اپنا روب جماتا تھا۔ جب وہ استحقاق بھرا رویہ رکھتا تھا، تب وہ اکثر ہی کوفت میں مبتلا ہو جاتی تھی، اور اس نے اس کے بارے میں بہت سی عجیب و غریب باتیں بھی سن رکھی تھی، جس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ فرید خان کا بہت سی لڑکیوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اور یہ بات فرید کے چھوٹے بھائی نے بتائی تھی۔ ایک دن وہ جب لاؤنج میں بیٹھی اپنے پسندیدہ کارٹون دیکھ رہی تھی، تب توقیر اس کے پاس آیا۔ توقیر کی تھوڑی دیر پہلے فرید کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، اور اس نے بدلہ لینے کے لیے اس کی بیوی کا استعمال کرنے کے بارے میں سوچا تھا، اور اس دن توقیر نے عجیب و غریب قسم کی باتیں آدھی جھوٹی آدھی سچی ملا کر محترمہ کو بتا دی۔ محترمہ تو غش کھانے کے قریب ہو گئی تھی۔ اپنے کانوں پر یقین کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں آپ کے سر کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ توقیر نے فوراً ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور پھر دل ہی دل میں اس کے لیے دعا بھی کی تھی کہ اللہ، میرے اللہ، اس کو لمبی زندگی دینا، کیونکہ اس نے جھوٹی قسم اٹھائی تھی۔ پھر ایک دن جب وہ فرید خان سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں گئی، تو اندر سے آنے والی آوازیں سن کر اس کے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی تھی۔ فرید کسی کو جان سے مارنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بھی اپنی غیر موجودگی میں کسی کو بھی نہیں جانے دیتا تھا۔ ایک دن جب وہ زبردستی گئی تھی، تب اس نے فرید کے تکیے کے نیچے ریوالور دیکھا تھا، اور اس کے علاوہ وہاں پر دیوار پر کچھ لوگوں کی بھی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ان پر کراس کے نشانات بنے ہوئے تھے، اور کچھ لوگوں پر تیر لگا ہوا تھا، کچھ ٹارگٹ لکھا ہوا تھا اور کچھ اچیوڈ لکھا ہوا تھا۔ وہ کوئی بیوقوف اور نادان بچی نہیں تھی جو یہ سب کچھ دیکھ کر سمجھ نہ پاتی کہ فرید صاحب کی زندگی میں کیا چل رہا۔ اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ فرید ایک قاتل ہے،
اور وہ ایک قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے اس انسان سے پیچھا چھڑوانا تھا اور یہ کام اسے ہر حال میں کرنا تھا۔ اس رات وہ بہت زیادہ روئی تھی جب اس نے اس کے کمرے میں بہت سے لوگوں کی تصویروں پر کراس لگے ہوئے دیکھے تھے۔ آخر تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ دوسری طرف فرید صاحب جو کہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے لیپ ٹاپ کھولا ہوا تھا۔ اس نے جب اس چھوٹی سی لڑکی کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ محترمہ کو اس کے کاموں میں دخل اندازی کریں۔ وہ اپنی فیملی کو ہمیشہ ہی ان چیزوں سے دور رکھتا تھا، لیکن محترمہ کے اندر جو بڑا سا کیڑا موجود تھا وہ محترمہ کو چین نہیں لینے دیتا تھا، اور پھر اس کیڑے کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ ہر بار ہی اس کی زندگی میں دخل اندازی کرنے کے لیے پہنچ جاتی تھی، حالانکہ وہ اسے ہر طرح سے ڈرا کر بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ اس کے قریب جا کر اس کی سانسوں کو بھی منتشر کر چکا تھا اور اسے پیار سے بھی سمجھا چکا تھا، لیکن وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ اس نے بھی دل ہی دل میں یہ اٹل فیصلہ کیا ہوا تھا کہ جب تک وہ اس کی حقیقت ساری دنیا کے سامنے نہیں لائے گی تب تک اس کے بے قرار دل کو قرار نہیں ملے گا، اور فرید یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسی لیے آج بھی جب وہ اسے بیسمنٹ میں نظر آئی تو فرید کو بہت غصہ آیا، مگر وہ اس لڑکی پر تشدد نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے بھی جب وہ اسے دیکھتا تھا تو اپنا سب کچھ بھول جاتا تھا، اسے صرف وہ لڑکی ہی نظر آتی تھی، اور اس کا خوبصورت سراپا فرید کی نظروں کے سامنے گھومتا تو وہ مدہوش ہونے لگتا تھا۔ محترمہ بڑی مشکل سے اس کے چنگل سے آزاد ہو کر نکلی تھی۔ اگلے کچھ دنوں تک اس کا فرید سے سامنا نہیں ہوا۔ تھوڑی پر اس نے اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، لیکن وقفے سے وہ فرید کے کمرے میں جاتی تھی، اور اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کا کمرہ ہمیشہ لاک ہوتا تھا اور چابی فرید کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ اس کمرے میں کیا کوئی ڈپلیکیٹ چابی بھی نہیں تھی؟ وہاں کا لاک پاس ورڈ سے کھلتا تھا، اور اگر 2 بار پاس ورڈ غلط ہو جائے تو پھر سائرن بجنے لگتا تھا، جس کا کنیکشن فرید کے موبائل کے ساتھ تھا، یعنی اس نے ہر طرح سے پورا بندوبست کیا ہوا تھا۔ مہرو کمرے میں بیٹھتے یونیورسٹی کا کام کر رہی تھی جب انابیہ بوکھلائے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ یار آؤ نا، سوپ پینے چلتے ہیں، میرا بہت دل چاہ رہا ہے، انابیہ نے للچائے ہوئے انداز میں کہا۔ تو پھر چلو، میں بھی بور ہو رہی ہوں اور مجھ سے بھی مزید پڑھائی نہیں ہو رہی۔ مہرو نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ مگر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، انابیہ یہ کہہ کر کھسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے اس کے اسٹڈی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ مہرو نے اسے جلدی سے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا کیونکہ اس کا سارا سامان بکھر گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ گاڑی نہیں ہے ہمارے پاس، گاڑی کی چابی تو فرید بھائی کے کمرے میں ہے اور ہمیں پہلے وہ چابی اٹھانی ہوگی۔ یہ لوگ میرے ہاتھ دیکھو، میں اس انسان کے کمرے میں کسی بھی صورت نہیں جاؤں گی۔ اگر تمہارا سوپ پینے کا بہت دل چاہ رہا ہے تو تم خود ہی چلی جاؤ۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر صاف الفاظ میں انکار کر دیا تھا۔ یعنی اب تم میری مدد نہیں کرو گی؟ یار نہ رہا، پیار نہ رہا۔ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ اس دن میں نے تمہارے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ اگر میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں پیچھے کی طرف نہ کھینچتی تو وہ گاڑی والا کب کا تمہیں ٹکر مار کر جا چکا ہوتا، اور وہ ٹکر مار دیتا تو ہی اچھا تھا، مجھے تمہارے بھائی سے شادی تو نہ کرنی پڑتی، اس نے جلے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ انابیہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس سے گھورنے لگی۔ میرے بھائی پر دنیا کی ساری لڑکیاں مرتی ہیں، وہ اس سے شادی کرنے کے لیے بے چین ہے، مگر میرا بھائی تمہارا دیوانہ ہے، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسے شکر کرنے سے توبہ کرنا لاکھ بہتر ہے بی بی، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ تو تم میرے ساتھ نہیں چل رہی ہو؟ تو ٹھیک ہے، میرے بھائی کو جا کر بتا دو گی کہ تم عاطف اسلم کے کنسرٹ پر گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کر کھڑی ہوئی کیونکہ یہ خبر لیک ہو جاتی تو اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ تم ایک بہت ہی کمینی عورت ہو، میں نے کبھی غرور نہیں کیا، اور جب تم یہ اپنے منہ سے کہتی ہو تو مجھے ایک انجانی سی خوشی ملتی ہے، انابیہ نے بے شرمی سے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر فرید خان کے کمرے میں آ گئی۔ پورا کمرہ اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ انابیہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی موبائل کی اسکرین کی مدد سے آگے بڑھ رہی تھی۔ تمہیں اس اندھیرے میں نظر کیا آ رہا ہے؟ مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، انابیہ نے جلے ہوئے انداز میں کہا۔ تم چپ کر جاؤ ورنہ وہ جلاد اٹھ جائے گا۔ جلاد صاحب واقعی میں جاگ رہے تھے، وہ آنکھیں بند کر کے بس سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ انابیہ نے اپنی ہی دھن میں مگن ہو کر کمرے کی لائٹ آن کر دی تھی۔
اسے غلطی کا احساس اس وقت ہوا جب فرید خان نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کے سامنے دو خوبصورت حسینائیں کھڑی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، ایک اس کی بیوی اور دوسری اس کی بہن۔ بہن کو تو اس نے یکسر نظر انداز کیا، اس کی نظریں بیوی کے ہاتھ میں موجود اپنی گاڑی کی چابی پر ٹک گئیں۔ یہ یہاں پر کیا ہو رہا؟ اور یہ گاڑی کی چابی لے کر تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے اپنے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا۔ وہ بھائی جان، اصل میں اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، صبح سے تیز بخار میں تپ رہی تھی، مجھے اس کی بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اس کو گرما گرم سوپ پلاؤ، بس اس کو سوپ پلانے کے لیے اپنے ساتھ مارکیٹ تک لے کر جا رہی تھی۔ اس کے لیے آپ کی گاڑی کی چابی چاہیے، اگر آپ دے دیں گے تو آپ کی عین نوازش ہوگی۔ یہ تو خاندان کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ انابیہ جب بھی معاملہ سنبھالنے کی کوشش کرتی تھی معاملہ مزید بگڑ جاتا تھا، اور ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ تم یہاں سے جاؤ، میں اس کو سوپ پلاتا ہوں۔ دانتوں پر دانت جما کر اس نے انابیہ کو باہر نکلنے کے لیے کہا تو مہرو نے بے اختیار اپنی کزن کا بازو پکڑی۔ تم مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تم بھول گئی ہو ہم نے ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، اور جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی تب تک میں مرنے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ انابیہ نے ناک سے مکھی اڑائی اور اس کے ساتھ ہر طرح کا تعلق ختم کرتی ہوئی اپنا ہاتھ چھڑوا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب تو تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ تمہارا اس دنیا میں میرے علاوہ اور کوئی بھی سگا نہیں ہے۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے اوپر لٹا چکا تھا۔ وہ زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر ٹکرائی، اس کی دھڑکنیں بھی فرید کے سینے کے ساتھ جا کر ٹکرائی تھی۔ اگلے ہی لمحے فرید نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ وہ اس کے جسم کی نرمی کو محسوس کرتا ہوا مدہوش ہو رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، بیوی ہو تم میری، اور تمہیں ہلکی سی سزا دے رہا ہوں۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ ہمیشہ مجھے بے چین کر کے چھوڑ دیتے۔ یہ کہہ کر اس نے زبان دانتوں میں دبا لی۔ شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ فرید نے اس کو ہلکا سا خود سے دور کیا اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اس کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ تم یہ فیل نہیں کرتی ہو، ویسے یہ بہت بڑی غلطی ہے نا۔ مجھے تمہیں اس طرح سے بے چین کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ مجھے تمہاری یہ ساری بے چینی دور کرنی چاہیے۔ لیکن آج تم سے وعدہ کرتا ہوں، آج تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ اس کی شرٹ میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا تو اس نے مضبوطی سے فرید کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ ابھی ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، اسی لیے میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کریں۔ میں تو آج ہی رخصتی کروانے کے لیے تیار ہوں، بس تم ایک بار حامی بھر لو۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، نہ ہی آپ کے ساتھ رخصت ہوں گی۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں؟ کیونکہ آپ قاتل ہیں۔ یہ کہہ کر پھر سے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں جب بھی آپ سے محبت کرنے کی کوشش کرتی ہوں، جب بھی آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہوں، تو مجھے ان لوگوں کے چہرے یاد آ جاتے ہیں جن کے اوپر آپ نے کراس لگایا ہوا تھا اور جن کو آپ نے جان سے مارا تھا۔ اگر میں ان لوگوں کو جان سے نہ مارتا تو بہت ساری لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ کرنے والے۔ وہ چیخی تھی۔ میری جان، تمہیں بھی آدھی بات پتہ ہے، اور ابھی ٹھیک وقت نہیں آیا۔ جب ٹھیک وقت آئے گا تو میں تمہیں ساری حقیقت بتا دوں گا۔ ابھی یہ انفارمیشن مجھے ہر حال میں سیکرٹ رکھنی ہوگی۔ ظاہری سی بات ہے، اگر آپ بتائیں گے تو پولیس آپ کو پکڑ کر لے جائے گی نا۔ وہ پھولی ہوئی ناک کے ساتھ غصہ کرتے ہوئے بولی، ایک تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ ناراض ہو جاتی ہو، اور تم اس وقت مجھے اور بھی زیادہ پیاری سی لگتی ہو جب تم اس طرح سے غصہ کرتی ہو۔ آپ مجھ سے دور ہو کر بات کیا کریں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی، میرے ہاتھ کو اس طرح سے پیچھے نہ ہٹایا کرو، تم جانتی ہو یہ چیز مجھے غصہ دلاتی ہے۔ اسی وقت ہی اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا تو اس کا سینئر آفیسر کا نمبر تھا۔ مشن سکسیسفل۔ آج قسمت مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اس نے بے اختیار اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں تو میری لاڈلی بیوی، تم کیا کہہ رہی تھی؟ میں ایک اور قاتل ہوں اور لوگوں کو بلا وجہ مارتا ہوں، اور اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ میں قاتل نہیں ہوں اور میں نے جس کسی کو بھی مارا ہے حق پر مارا ہے، تو پھر بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کسی کو مارنا ہی نہیں چاہیے۔ پہلے مجھے بتاؤ مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ اگر میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی،
اور پھر شادی کی راتوں میں میری ساری باتیں ماننی ہوں گی۔ نہ تو میں تمہیں کسی قسم کے احتجاج کی اجازت دوں گا، نہ ہی میں تمہاری کوئی فضول کی پیشکش قبول کروں گا۔ مجھے بتا کہ تمہیں یہ قبول ہے؟ وہ اس کی کمر کو ہاتھوں سے مسلتے ہوئے بولا، میں اس بارے میں بعد میں سوچوں گی، پہلے آپ مجھے یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ وہ سب کچھ غلط ہے۔ اگر تو آپ نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو پھر نہیں، میری جان، دھوکہ تو میں تمہیں مر کر بھی نہیں دوں گا۔ اگر تمہیں دھوکہ دے دیا تو پھر میرے لیے موت سے بہتر اور کوئی بھی سزا نہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے جلدی سے چینج کیا تھا، جبکہ وہ بھی اس کی الماری کے قریب ہی کھڑی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں ڈالتا جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو نابیہ زور سے پیچھے کی طرف گری۔ تمہاری بھابھی کو سوپ پلانے کے لیے لے جا رہا ہوں، مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ منہ دھو کر رکھو اور گھر پر ہی بیٹھو۔ اچھی لڑکیاں راتوں کے وقت گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ سوپ پینے کے لیے جانا۔ اس کو باتیں سناتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا بڑھ گیا آگے۔ وہ حویلی کے اندرونی حصے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے جب اس نے اپنا کارڈ مہرو کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ خود ہی پڑھ لو، اتنا تو تم پڑھی لکھی ہوگی کہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ مہرو نے دیکھا کہ وہ ایک آفیسر تھا، ایک سیکرٹ ایجنٹ۔ یہ جھوٹ ہے، میں اس کو نہیں مانتی۔ ٹھیک ہے میری جان، میرے پاس گواہ بھی موجود ہیں۔ پھر وہ اسے ایک عورت کے گھر لایا تھا۔ دراصل یہ وہی لڑکی تھی جس کے ساتھ توقیر نے فرید کی تصویر دکھائی تھی۔ وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ موجود تھی اور کھانا کھا رہی تھی۔ ارے فرید، تم بالکل ٹھیک وقت پر آئے ہو، آؤ بیٹھو، کھانا کھاؤ۔ تم نے جس شخص کی تصویر پر کراس لگے ہوئے دیکھا تھا، اس آدمی نے اس عورت کی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنا کر بے دردی سے مار دیا تھا۔ اس عورت نے جب مہرو کو اپنی بیٹی کی تصویریں دکھائیں تو اس نے بے اختیار اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا تو اس کے لیے اپنی سسکیاں دبانا مشکل ہو گیا۔ پھر اسے کافی لوگوں کے گھر لے کر گیا تھا۔ کسی بیوہ کا جوان بیٹا مارا گیا تو کسی کی بیٹی کی عزت کو اس کی آنکھوں کے سامنے تار تار کیا گیا، اور یہ سب کچھ میں نے خود نہیں کیا بلکہ وہ پولیس کی جھڑپوں میں مارے گئے تھے۔ میں نے آج تک کوئی مچھر بھی نہیں مارا اور تم نے مجھ پر قتل کا الزام لگا دیا۔ تمہیں مجھ پر ذرا تو ترس کھانا چاہیے تھا۔ وہ دونوں واپسی پر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے جب وہ اسے شکوے شکایات کر رہا تھا۔ محترمہ کی ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی تھیں۔ اس کے دل پر جو بوجھ سوار تھا وہ بھی ہٹ گیا تھا۔ اب وہ کافی حد تک پرسکون تھی، لیکن ان لوگوں کا غم مجھے ابھی تک ستا رہا تھا۔ آپ نے مجھے اس بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ مجھے اپنے سینئر آفیسرز کی طرف سے پرمیشن نہیں تھی۔ ابھی انہوں نے آپ کو کیسے اجازت دے دی؟ کیونکہ میں نے یہ کام ہی چھوڑ دیا ہے، جو کام مجھے مشکوک بنا اور مجھے میری ہی بیوی کی نظروں کے سامنے گرائے۔ وہ کام کرنے سے بہتر ہے کہ آپ یہ کام نہیں چھوڑیں گے۔ اس دنیا میں جتنے بھی برے لوگ ہیں نا، آپ کا کام ہے کہ آپ ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچائیں۔ وہ ایک دم ہی پرجوش انداز میں بولی تھی، لیکن اس طرح سے میری زندگی خطرے میں جا سکتی ہے کیونکہ میرے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ کیا پتہ کل کو تمہیں میری موت کی اچانک خبر۔ اس نے جلدی سے فرید خان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، اور اگر آپ کو کچھ ہوا تو میرا کیا ہوگا؟ اس کے کاندھے پر سر رکھ کر پھر سے رونے لگی۔ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو پھر آپ یہ کام نہ کریں، کیونکہ میں آپ پر کمپرومائز نہیں کر سکتی ہوں۔ تم تو مجھ سے بے تحاشا نفرت کرتی تھی۔ میں آپ سے نفرت نہیں کرتی تھی، بلکہ میں آپ سے چڑھتی تھی، کیونکہ آپ مجھے کچھ بھی نہیں بتاتے تھے، بلا وجہ مجھ پہ غصہ کرتے رہتے ہیں، مجھ پر حکم چلاتے رہتے ہیں۔ نہ ہی آپ باقی لوگوں کی طرح رومانٹک تھے۔ یا میرے اللہ، مجھے تو کبھی کبھار لگتا تھا کہ میں نے مائیکل مارون کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ رومانس کا مطلب صرف کس کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اپنے پارٹنر کو ڈیٹ پر لے کر جایا جاتا ہے، اس کے لیے پھول لائے جاتے ہیں، اس کو چھوٹے چھوٹے گفٹس دیے جاتے ہیں، اس کو اس کی اہمیت کا احساس دلایا جاتا ہے، اس کو گھمانے کے لیے اپنے ساتھ لے کر جایا جاتا ہے۔ جب میری سہیلیاں اپنے پارٹنر کے ساتھ ہیکنگ پر جاتی ہیں تو مجھے بہت جیلسی ہوتی تھی، پھر وہ جیلسی کا غصہ بھی یہاں پر اتارتی تھی۔ یہ سن کر وہ کافی حد تک سنجیدہ ہو گیا۔ اوہ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے ان چیزوں کا اندازہ نہیں تھا۔ اصل میں تم سے پہلے میری زندگی میں کبھی کوئی عورت نہیں آئی۔ تو پھر وہ لڑکی کون تھی جس کی بیٹی کی آپ نے جان بچائی؟ یار کا موہن، اس لڑکی سے تم جیلس مت ہو۔ آپ نے بلا شبہ ایک اچھا کام کیا، لیکن خبردار جو آپ نے اس لڑکی کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کی
آج بھی وہ کیسے آپ کے ساتھ ہاتھ ملا رہی تھی؟ یار وہ کرسچن ہے اور اس کے ہاں یہ سب کچھ نارمل ہے. آپ تو مسلمان ہیں، آپ کو تو غیرت ہونی چاہیے. اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ نے کیسے اس سے ہاتھ ملا لیا؟ مجھے تو سب سے پہلے آپ کے ہاتھ کاٹنے چاہیے. اب نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں سچ بتا کر میں نے اپنی ننھی سی جان پر ظلم کر دیا ہے. وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تھا. اب زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے گھر چلیں، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے. او ہیلو محترمہ، سونا وونا کچھ نہیں ہے. جو وعدہ تم نے مجھ سے کیا تھا نا، پہلے وہ وعدہ پورا کروں گی. میں نے رخصتی کا وعدہ کیا تھا، رات رنگین کرنے کا نہیں. ودو بدو جواب دیتے ہوئے بولی تھی. یا میرے اللہ، تم تو ایک دم ہی بہت بے شرم ہو گئی ہو. اور ہاں، میری بھی ایک اور شرط ہے. جب تک آپ باقی لوگوں کی طرح رومانٹک نہیں ہو جاتے تب تک میں آپ سے رخصتی نہیں کروں گی. آپ ایڑی چوٹی کا زور کیوں نہ لگا لیں. رخصتی صرف اسی وقت ہوگی جب بے اختیار ہی اس نے گاڑی کو بریک لگائی. فرید نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچا تو اس کی زبان کو بریک لگ گئی. وہ دل فریب انداز میں مسکرایا. تم بولتی ہوئی بہت پیاری لگتی ہو، لیکن جب اس طرح سے سہم کر خاموش ہوتی ہو تب تو مجھے اپنے دل کے مزید قریب معلوم ہوتی ہو. تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. اور فکر مت کرو، میں کبھی بھی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا، نہ ہی کوئی زیادتی کروں گا. جب تک تم رضامند نہیں ہو جاتی، مکمل طور پر مجھے اختیار نہیں دے دیتی، تب تک میں تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا. چاہے تم مجھے 1000 بار مائل کرو، لیکن میں اس وقت تک تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک تم اپنے منہ سے مجھے نہیں کہہ دیتی. اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا. تو پھر مجھ سے دور ہو جائیں، اب اتنا بھی اچھا نہیں ہوں میں. یہ کہہ کر وہ اس کے ہونٹوں کو پھر سے اپنی گرفت میں لے گیا. آج وہ اسے خود سے دور نہیں دھکیل رہے تھے، نہ ہی وہ اسے دھتکار رہی تھی. فرید کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پہلے جو کچھ بھی کرتی تھی غلط فہمی کی بنیاد پر کرتی تھی، اور پھر فرید خان نے وہ سب کچھ کیا جو اس کی بیگم صاحبہ نے اسے کرنے کے لیے کہا. ہر دوسرے روز ہی وہ اسے اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جاتا، لیکن اس دوران بھی وہ چھوٹی چھوٹی گستاخیاں کرتا تھا جس پر وہ کبھی کبھار شرم سے لال انگارہ ہو جاتی تھی اور کبھی کبھار گھبرا کر اس سے دور ہو جاتی تھی. لیکن مجبوراً اسے پھر سے فرید کے قریب جانا پڑتا تھا. مزید 6 مہینوں کے بعد فرید خان نے رخصتی کی فرمائش کی تو انکار نہیں کر سکی، کیونکہ اب اس کا فرید کے بغیر گزارا ممکن نہیں تھا. وہ انسان اس کی رگ رگ میں بس گیا تھا، اس کی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ بن گیا تھا جس کو وہ پوری طرح سے انجوائے کرنا چاہتی تھی.